बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टडी पावर्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज से हम CS101 के मॉड्यूल नंबर 1 से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें दी गई हैं और इसमें टोटल 234 मॉड्यूल्स हैं। मिड टर्म के आपके सिलेबस में 108 तो वैसे मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभार कम टाइम की वजह से 82 मॉड्यूल्स भी कर देते हैं। तो पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पहले जो है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। उसमें है जी व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। इसमें कंप्यूटर साइंस में जो है उन्होंने मदरजा झैल टॉपिक्स दिए हैं। इसमें पहले आ जाता है आपका जी हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर असल में जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, जिन कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उनको कहा जाता है हार्डवेयर्स। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आ जाते हैं माउस देख लें, ठीक है, कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर, ये सारी जो है आती हैं हार्डवेयर के एग्जांपल में। इसके अलावा जो अंदरूनी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, ठीक है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड है, और जो भी रैम वगैरह है, अंदरूनी चीज़ें, वो भी कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसा जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनसे काम लिया जा सकता है। ये हिदायत का ऐसा मजमुआ होता है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल वगैरह, या MS ऑफिस के अलावा कोई भी वीडियो प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, उनके अलावा कोई भी आप वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा फ़ोटो एडिटिंग, कोई भी और सॉफ्टवेयर इस तरह अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, तो वो वही ही सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, या यहाँ पर देखें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि बताते हैं कंप्यूटर को कि कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। अच्छा, सॉफ्टवेयर्स में अब 2 टाइप्स आती हैं। एक तो आती है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप जो अपने इस्तेमाल के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल्स दी। एक तो भाई MS वर्ड वगैरह, MS ऑफिस के अलावा कोई भी वीडियो प्लेयर, ठीक है, कोई भी जो अपने आप इस्तेमाल इसके लिए जो है व्हाट्सएप वगैरह हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपकी मशीन को चला रहे होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जैसा कि विंडोज़ वगैरह, आपके अगर कंप्यूटर लैपटॉप में विंडो 7 है, विंडो 10 है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। मोबाइल वगैरह में भी अगर, तो आपका जो भी ठीक है, जो बेसिक किसी तरह का होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग, इसको गौर करना है। प्रोग्रामिंग एक्चुअली जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनने का प्रोसेस है, उसको प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन बनाने के अमल को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, आगे अगर तो आप CS के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने यहाँ पर C++ कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, उसके ज़रिए जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन जो भी बनाते हैं, तो वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बनकर, ठीक है, तो वो एक सॉफ्टवेयर की शेप में आ जाती हैं। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यही है कि ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बनाने का अमल क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। कोई भी प्रोग्राम बनाने के अमल को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। नेटवर्क्स आ जाते हैं। नेटवर्क्स क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस जुड़ी हों ताकि वो क्या करें, डेटा शेयर करें, तो वो नेटवर्क्स कहलाता है। ठीक है, कनेक्टेड सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग सोर्सेज। इसके जो सबसे बड़ी वो एग्जांपल देता है वो इंटरनेट की। देखें, इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर की डिवाइसेस में क्या किया जा रहा है, डेटा शेयर किया जा रहा है। तो इंटरनेट के अलावा भी वो एक प्रिंटर की एग्जांपल देता है। प्रिंटर भी अगर आपके किसी डिवाइस से कनेक्ट है ताकि आपका डेटा शेयर करके वो क्या कर सके, कोई काम ले सके, ठीक है, तो वो भी नेटवर्क के ज़ुमरे में आता है। ग्राफिक्स देख लेते हैं। अब बेसिकली ग्राफिक इमेज से जुड़ा है। ठीक है, इमेज के रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो ग्राफिक्स के इसमें आता है। ठीक है, इमेज अब इसमें जो है आपके कंप्यूटर गेम्स आ जाती हैं। ठीक है, जो भी इमेज या फोटोग्राफी के तौर पर फिल्म्स, वीडियो गेम्स, सेल फोन और कंप्यूटर डिस्प्ले, यानी और स्पेशलाइज्ड
ٹھیک ہے، کوئی بھی اپلیکیشن، اس میں کوئی بھی امیج کے ریلیٹڈ چیز ہے، جو بھی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے ڈیزائننگ میں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ سارا کیا ہے، گرافکس ہے۔ روبوٹ کیا ہے؟ روبوٹ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس سے کیا کیا جا سکتا ہے، مینز کہ وہ اپنی مدد آپ کے ذریعے کو کام کر سکتے ہیں۔ اب ہیومن شیپ میں روبوٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی اور مشینری میں روبوٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مددات خود بخود انسانی مدد کے بغیر کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے ان کو پروگرام کیا جاتا ہے، پروگرامیبل، ٹھیک ہے۔ روبوٹ کے اب یہاں پر دیکھیں تو روبوٹ از اے مشین، ٹھیک ہے، اسپیشلی ون پروگرامیبل بائی کمپیوٹر، جو کہ کمپیوٹر میں جو ہے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کیپیبل آف کیرنگ آؤٹ آف کمپلیکس سیریز آف ایکشن آٹومیٹکلی، جو کہ خود بخود کام کرنا جانتی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے روبوٹس۔ جو اس میں اور چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ ہے کہ جو روبوٹس ہیں وہ اندرونی اور بیرونی طور پر گائیڈز کیے جاتے ہیں، ان میں ہدایات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈیٹا بیس آگے چلتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کے بارے میں جو آپ کو اسٹرانگ ایک ڈیفینیشن دوں کہ کلیکشن آف ڈیٹا اور انفارمیشن، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیٹا اور انفارمیشنز کی کلیکشن ہے وہ کیا کہلاتی ہے، وہ آپ کا جو ہے نا ڈیٹا بیس کہلاتی ہے۔ ڈیٹا بیس اب کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ کوئی بھی آپ کا ڈیٹا بنانے کے لیے، آپ کو بہتر ڈیٹا ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ ڈیٹا فار ایگزامپل آپ کوئی چیز کسی چیز کی وہ بناتے ہیں، لسٹ وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی انفارمیشن کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے بہتری لانے کے لیے ریپڈ سرچ اینڈ ریٹرائیول بائی کمپیوٹرز، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو اسٹرانگ ڈیفینیشن وہ یہی ہے کہ کلیکشن آف ڈیٹا اور انفارمیشن۔ اب جو ڈیٹا بیس کو کنٹرول کرتا ہے یا جو ہے مینیج کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایبریویشن ضرور دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ اچھا، ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے، اسٹینڈ فار ڈی بی ایم ایس اسٹینڈ فار ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ اچھا، یہ کس لیے؟ اب یہ بھی یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ فیسیلیٹیٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوریج اینڈ موڈیفیکیشن اینڈ ڈیلیشن۔ کوئی بھی جو ڈیٹا پہ آپ کوئی بھی آپریشن پرفارم کرتے ہیں تو اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ جو ہے ڈیٹا بیس اسٹرکچر کیا جاتا ہے۔ دوبارہ اس کو کنفیوز نہیں ہونا، ڈیٹا بیس ایک سمپل سی چیز ہے، کلیکشن آف ڈیٹا اور انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بہتر اپنے ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی اس میں آپریشن استعمال کرتے ہیں، اس میں ڈیلیشن ہے، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی ڈیٹا آپ کے ڈیٹا کو مینز کے مینیج کرتا ہے، اس کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ڈی بی ایم ایس، جو کہ اسٹینڈ فار ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا ڈیٹا بیس ڈی بی ایم ایس اسٹینڈ فار، یہ لازمی طور پر دیکھ لینا کیونکہ یہ ایم سی کیوز بہت بار آتی ہے۔ اچھا، سیکیورٹی کیا ہے؟ اس موڈیول میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی اب آپ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی کیا ہے؟ سمپل سی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک تحفظ دینا ہے آپ کے ڈیٹا کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ آپ کے جو ہے نا سیکیورٹی کے زمرے میں آتی ہے۔ پرووائڈ security are those controls that put in place to provide confidentiality, integrity and availability for all components of computer system، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکیورٹی آپ کا جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے سیکیورٹی کن کن چیزوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ڈیٹا کو سیفلی پرووائڈ کرنے کے لیے، ایک بہتر طریقے سے پرووائڈ کرنے کے لیے کیا ہے، سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیکیورٹی کس کس چیز میں ہے؟ ڈیٹا میں بھی آ جاتی ہے، سافٹ ویئر میں بھی، ہارڈ ویئر میں بھی، اور فرم ویئر میں بھی، اوکے۔ اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے الگورتھمیٹک سولوشن۔ کوئی بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک ترتیب سے سیکوینشیل طور پر جو ہے ہدایات کا مجموعہ، جو کہ کوئی پرفارم کرنے کے لیے، کوئی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے، تو اس کو الگورتھمیٹک سولوشن کہا جاتا ہے۔ بٹ یہاں پر انہوں نے بڑی شارٹ سی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، حالانکہ سیکوینشل لازمی ہے کہ ترتیب سے۔ این الگورتھم از اے سیٹ آف انسٹرکشنز ڈیزائن ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک، ہدایات کا مجموعہ، ٹھیک ہے، جو کہ
کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے دیا جائے. ٹھیک ہے, سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارم اے ٹاسک. تو یہ آتا ہے آپ کے اس میں الگورتھمیٹک سولوشن میں. اچھا جی, انفارمیشن پروسیسنگ کیا ہے, اس کو تھوڑا سمجھنا لازمی ہے. اس میں انفارمیشن پروسیسنگ کو دیکھیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو آپ سمجھے کہ ڈیجیٹل جو بھی آپ کا مینس کے انفارمیشنز ہیں, ڈیٹا ہے ڈیجیٹل, اس کو کہا جاتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, آئی ٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹلائزڈ انفارمیشن بائی کمپیوٹرز اینڈ ادر ڈیجیٹل الیکٹرانک. ٹھیک ہے, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو پروسیس ہے, اس کا بننا, کسی بھی انفارمیشن کا اس کا پروسیس ہونا, اس کا جو ہے مینس کہ مینیپولیٹ ہونا, اس کا ٹرانسفر ہونا, کسی تک پہنچنا, یہ جتنے بھی اس میں پروسیس آ جاتے ہیں ڈیجیٹل یا آئی ٹی میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو پروسیس آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انفارمیشن پروسیسنگ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کنسیپٹ دیکھنا ہے, اس میں آپ کو کبھی بھی رٹا کام نہیں آئے گا. آپ نے اس کو سلیبس کو انجوائے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے جو ہیں آپ اپنے فائلز وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایک کمال کا سلیبس ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بس ٹائم دینا پڑے گا ادھر, ادروائز یہ مشکل نہیں ہے. اچھا جی, نیکسٹ کوئی اسپیشل چیزیں نہیں ہیں انہوں نے جو سلیبس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. کمپیوٹر سائنس اپلیکیشن کا بتایا کہ کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہیں, ٹیلی کام, بینکس, ہاسپٹل, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, پاکستان آرمی. ٹھیک ہے, فری لانسنگ اور مینی ادر مورز. مینی ادر مور سے مراد اب کمپیوٹر تقریباً ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ادر ویکینسیز کے بارے میں بتایا گیا جو کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں, ادروائز یہ امپورٹنٹ بالکل بھی نہیں ہے. آگے بھی دیکھیں یہ جابز ان پاکستان کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ کون کون سی جو ہے جابز پاکستان میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کون کون سی ہیں, یہ جیسا آپ اپنے جو ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں انٹرسٹ کے لیے. ادر تھنگ اس میں جو ہے اگر تو وہ کہتا ہے لاسٹ میں جو اس ٹاپک ہے کہ اگر تو آپ کوئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تب بھی ہم نے جو ہے اس میں اس سارے سلیبس میں ساری جو کمپیوٹر کی بیسک چیزیں ہیں وہ ہم نے کور کروائی ہوئی ہیں. یہ 1.5 آر یو ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنس, تو یہ بھی جسٹ آپ کی جو ہے انفارمیشن کے لیے دیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کو بہتر کنسیپٹ کے ساتھ اے ٹو زیڈ آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا. آپ اپنی بہترین تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.